کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے۔ السلام علیکم، میں شاز جمیل ایک بار پھر روشنی کے سفر کی کڑی کا ایک پروگرام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جس طرح ہر مہینے کی ایک چاند رات ہوتی ہے، آج ہم اس چاند رات کا ذکر کرتے ہیں جس کا چاند نکلتے ہی آل محمد کے گھرانے میں کوہرام مچ جاتا تھا۔ مدینے والوں کو آل محمد کے گھرانے کی آوازاری سے پتہ چلتا تھا کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے، اور یہ وہ چاند ہے جس میں پورے سال جس طرح ہر چاند رات دیکھ کے لوگ مہینے کا آغاز کرتے ہیں، مگر محرم کے چاند رات میں پوری دنیا میں ایک سوگواری سی پھیل جاتی ہے۔ آج ہمارے درمیان ہماری کمیونٹی کی اور دعا سینٹر کے معزز اور عزاداری سے منسلک خواتین شامل ہیں۔ سب سے پہلے جبین تالپور، رابعہ علی اور رومی جعفری۔ تو جس طرح سے میں نے ابھی آپ لوگوں سے ذکر کیا کہ آج ہم اس چاند رات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کے نکلتے ہی ہر ایک دل سوگوار ہو جاتا ہے اور دنیا میں ایک سوگواری سی نظر آنے لگتی ہے۔ تو جبین آپ اس چاند رات کے بارے میں کچھ کہیں۔ بس شازیہ، عرض یہ ہے کہ یہ محرم کا چاند خبر لایا ہے، غم حسین پھر لوٹ کر آیا ہے۔ اسے مناؤ ایسے کہ جیسے ہو آخری، اور اگلے سال تک اسی غم کا سایہ ہے۔ آپ نے جیسے کہا کہ یہ بے شک دنیا میں کوئی محسوس کرے یا نہ کرے، شیعان اہل بیت اس چاند کے نکلتے ہی ان کو ساری دنیا سوگوار محسوس ہوتی ہے، اور یہ بے شک ایک غم و غلم کا چاند ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہمارے تو دلوں میں یہ دکھ اور بے شک ہے، لیکن اس کے آگے کیا ہوتا ہے کہ ایک عزاداری کی روح جیسے ہمارے اندر پھونکی جاتی ہے، اور ہم ایک نئے سلسلے سے، نئے جوش اور ولولے سے اس کو، واقعی ہم میں سے میجورٹی لوگ ایسے منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارا آخری محرم ہے، اور پھر اگلا سال ملے یا نہ ملے، اور اس کو ہم اسی جوش اور ولولے سے، تو یہ کوشش ہماری اب موونگ فارورڈ یہ ہونی چاہیے کہ یہ عزاداری ہم اپنے بچوں تک منتقل کر سکیں۔ ماؤں کی حیثیت سے ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ اس کو اپنے بچوں میں منتقل کریں، تاکہ یہ جو محبت اہل بیت ہے، یہ جو غم حسین ہے، اس کا سلسلہ ختم تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ماند بھی نہ پڑنے پائے۔ تو اس ضمن ایم شور کہ یہ دونوں خواتین عزاداری کو بہت خوبی سے دعا میں بھی، دعا سینٹر میں بھی اور ہر جگہ نبھاتی ہیں، تو یہ ضرور رابعہ کے پاس بھی اس میں کچھ اور یہاں میں ایک چھوٹی سی بات ضرور بولوں گی کہ ہماری جو آپ نے کہا کہ عزاداری ہمارے اندر ہے، ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے شیعان علی کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہر سال جب محرم آتا ہے تو ہم ایک طرح سے جو ہمارے اندر ایک چیز مانند ہونے لگتی ہے وہ اجاگر ہونے لگتی ہے، دوبارہ سے ہمارے اندر وہی جوش و ولولہ ہوتا ہے۔ اور شکر ہے خدا کا کہ ہمیں خدا نے ہمارے ائمہ طاہرین کی وجہ سے یہ درس ہمیں ملتا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی ملتا ہے کہ ہر سال ہم محرم میں 2.25 مہینے جو ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں، یہ ساری جوش و خروش جو ملتا ہے، اس سے ہمارے خون اور جذبے میں اور طاقت آتی ہے۔ تو رابعہ آپ بتائیے کچھ اس کے بارے میں۔ بالکل صحیح بات کی کہ ہم لوگ واقعی میں پہلے جیسے آنکھ کھولتے ہیں انسان بچہ، تو اس میں ہم لوگ کا وہی شروع ہو جاتا ہے کہ بچوں کو اس طرف لے کے آنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایک چیز کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ عزاداری میں ہم لوگوں کو بچوں کو لے کے آنا ہے، یا ہم لوگ خود جتنا انوالو ہوں گے یا جتنے پریکٹس میں ہم لوگ رہیں گے یا خود مولا کے چاہنے والوں کے ساتھ اور اس طرح تبرکات برآمد کریں گے، تو وہ ایک چیز، ایک سلسلہ کڑی چلتی چلی جاتی ہے۔ تو عزاداری کے حوالے سے یہی کہ یہ تو انبیاء نے بھی کی، اللہ نے ان سے کروائی بھی ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام جیسے کربلا کے میدان سے گزرے تو ان کے پاؤں پہ ٹھوکر لگی، جیسے وہی نازل ہوئی کہ نہیں یہ کربلا ہے، تو گریا تو انبیاء نے بھی کیا۔ تو ہم لوگ اپنے اس پہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو حسرت ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ نہیں اس طرح کر سکے، یا جیسے تبرکات برآمد کرتے ہیں، سجاتے ہیں، ذوالجناح ہے، جھولا ہے، چاہے مہندی وہاں پہ ہوئی نہیں، یہ بحث کا مقصد نہیں، لیکن ایک چیز کی ہماری حسرت ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ یا ظلم ہوا یا یہ چیز کو روکا گیا،
جی تو اس چیز کو ہم لوگ وہ عزاداری اپنے بچوں میں لانا چاہ رہے ہیں، تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں اسی لیے ہم اس کو بہت بڑھا چڑھا کے بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری حسرت ہے یا ہماری کوشش ہے. اور امی آپ خود بتائیے. بالکل، میں پروگرام کا آغاز آپ لوگوں کے ساتھ بحث کا آغاز اس سے شروع کروں گی کہ آنکھوں کے ساحلوں پہ اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حسین صرف کہنے میں ہی، بولنے میں ہی ایک دل میں ایک اداسی آ جاتی ہے، اور عزاداری کا آغاز تو شروع ہی وہیں سے ہو جاتا ہے. جیسے آپ حسین کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے. اور عزاداری تو شکر الحمدللہ کہ ہم لوگوں کی گٹھیوں میں ہمیں ملی ہے. بچہ سب سے پہلے جو پہلا ایکشن ماں اس سے کرواتی ہے وہ یا حسین اور حسین حسین کرنا سکھاتی ہے. ماں سب سے پہلا ایکشن گود سے اتارتی ہے تو یا علی کہہ کے اتارتی ہے، اور بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو حسین حسین کرو، حسین حسین کرواتی ہے. تو شکر الحمدللہ کہ ہم لوگ اتنے خوش قسمت ہیں. اور یہ صرف محرم شروع ہونے سے نہیں، ہمارے پورا سال ہی ہم اس درد سے منسلک ہیں، اور پورا سال ہی ہمارے بچے بھی، ہم لوگ الحمدللہ اس پریکٹس میں رہتے ہیں کہ کہیں بھی ماند نہیں ہونے دیتی وہ محبت، اور وہ مولا سے ایک عقیدت اور محبت اور ان کے غم میں رونا. پورا سال ہی ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ نعمت ملتی رہتی ہے، اور یہ غذا کی طرح سے ملتی رہتی ہے. جیسے نام حسین آپ نے کہا، نام حسین خود ایک پوری مجلس ہے. مطلب آپ کو ضروری نہیں ہے کہ مولا حسین کے مصائب کو سنائیں تو آپ کی آنکھ میں آنسو آئے. حسین کا نام ہی کافی ہے آنکھ میں آنسو لانے کے لیے. ہمارے لیے تو سب سے بڑی جیسے کہنا چاہیے فخر کی بات یہ ہے کہ ہم دعائیں فاطمہ الزہرا ہیں. ہم لوگوں کو یہ جیسے کہنا چاہیے رتبہ ملا ہوا ہے کہ بی بی نے دعا کی ہمارے لیے. اور جب کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی واقعہ ایسا ہوتا تھا، رسول پاک اور بی بی نے ہمیشہ ہماری قوم کی لیے دعا کی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ ان کی شفاعت کے لیے وہ ہوں گے. تو ہمارے لیے اس سے بڑے رتبے کی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. ہاں، آج سوچنا یہ ہے کہ ہم اپنی آگے جنریشنز کو کیسے زیادہ انوالو کر سکتے ہیں عزاداری میں. تو یہ در جو عزا خانے اور یہ سب ہیں، یہ بے شک اسی لیے بنے ہوئے ہیں، اور ان کو زیادہ سے زیادہ بچوں کو اس طرح کی ترغیب اور ترویج کی جائے کہ وہ اس معاملے میں انوالو ہوں. دیکھیں، جو بے شک جو تمام واجبات ہیں وہ اپنی جگہ، مگر یہ بھی سمجھنا ہے کہ عزاداری بھی جیسے واجبات ہی ہے، اور اس کو اسی طرح کرنا ہے. اور جیسے اس میں کوئی قضا کر سکتے ہیں، اس میں ایسے نہیں ہے. اس کو آپ کو اسی ٹائم سے کرنا ہے، کیونکہ جتنی اسٹرانگلی آج بچوں کو ہمیں یہ میسج دینا ہے کہ جتنا اسٹرانگلی ہم اس کو امپلائی کریں گے اتنا ہی دوسری قومیں اس سے واقف ہوں گی. جب علم اٹھتا ہے تب وہ پوچھتے ہیں کہ یہ علم کیا ہے. جس گھر پہ علم لگا ہوتا ہے وہاں پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے. جب یہ ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو اس کو فروغ دینے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے پورا بیک گراؤنڈ اچھے سے ایکسپلین کریں، تاکہ وہ اس کو دوسری قوموں کے سامنے پریشان نہ ہوں، کنفیوز نہ ہوں، یا گھبرائیں نہیں کہ یہ کوئی چھپانے کی چیز ہے یا ہم امبیرس ہو رہے ہیں. وہ اس کو فخریہ انداز میں آگے دوسروں تک پہنچا. جبین اسی سے مطلب اب ماشاءاللہ سے جتنی اویئرنیس، اگر یہ واٹس ایپ کی مدد ہو، فیس بک کی مدد ہو، میڈیا جتنا ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے. آج سے اگر کچھ سال پہلے چلے جائیں جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی. مگر جہاں اس کی برائی ہے تو اس کی یہ اچھائی بھی ہے کہ جس سے دنیا کو، پہلے دنیا چیلوں کے بارے میں، اربعین کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ کہاں کربلا ہے، کیا کربلا ہے، کچھ نہیں پتا تھا. مگر اسی میڈیا نے اس کی مدد سے اب گورا ہو کوئی بھی ہو، مطلب ہر قوم جو ہے نا، وہ ہے نا، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اور بہت جلد انشاءاللہ یہ میڈیا ہی کی مدد سے ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین. کیونکہ دنیا میں ہر جگہ ہر کوئی اب دیکھنے لگا ہے. کربلا کی زمین پر ہم لوگ سب گئے ہوئے ہیں. کربلا کی زمین پہ ہمیں وہاں پہ صرف اپنے شیعان حیدر کرار نہیں ملتے، ہمیں بہت زیادہ ہر مذہب کے لوگ ملتے ہیں، کیونکہ اب ان لوگوں کو معلوم ہونے لگا ہے کہ حسین کیا ہے، حسین کی حقیقت کیا ہے. تو آج ہم وہی انہی حسین کا ذکر کہ چاند رات کا، جب کربلا کے اندر چاند رات آئی ہوگی تو آپ لوگ تصور کریں کہ وہاں پہ کیا عالم ہوگا. مطلب اس گھرانے کی ہم عظمت کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ جو اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو لے کر جانتے ہوئے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں.
اس کے باوجود اب ہاں چھوٹے چھوٹے 6 مہینے کے بچے سے لے کر مطلب ہر عمر کے لوگ، جوان بزرگ سب شامل تھے. اور امام حسین کو معلوم تھا تو وہ چاند رات جب ان کو پتا تھا کہ 10 محرم میں سب شہید ہو جائیں گے، تو یہ چاند رات ایک دل کے اندر ایک تکلیف لاتی ہے. تو وہ ہمارے مولا کی کیا عظمت کہ وہ سرزمین پہ موجود ہوتے ہوئے اس چاند رات کو چاند دیکھا انہوں نے. اور یہ ہسٹری سب کو معلوم ہے کہ جب مولا وہاں پہنچے اس زمین پہ تو وہ رک گئے، انہوں نے کہا یہی وہ زمین ہے، اور انہوں نے اس کے بعد اس زمین کو خریدا اسی لیے کہ کہیں وہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پہ ایسے ہی رکے ہوئے تھے. انہوں نے اس زمین کی باقاعدہ وراثت کی. مطلب آپ اس سے سوچیں کہ وہ کتنی بھی مشکل سچویشنز میں انہوں نے حق اور جسے کہنا چاہیے جائز بات کو ہمیشہ آگے رکھا تھا. ورنہ تو کوئی آج کسی کو یہ بات یاد رہتی نہ رہتی کہ زمین کس کی تھی کیا تھا، لیکن یہ بات پوری کلیئر کی گئی کہ ہر چیز شریعت کا پورا خیال. ایک چیز آپ کربلا کے واقعات کو لوگ صرف ایموشنز میں سمجھتے ہیں، ایموشن سے کے علاوہ بھی اس میں بہت وزڈم اور بہت لیسنس ہیں ہمارے لیے. اور بچوں کو بھی یہی بتانے کیجیے کہ دیکھیں ان کی ہر قدم میں، ان کی ہر سٹیپ جو انہوں نے لیا اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے سبق تھا، اور اسی سے عزاداری کا کنیکشن ہے. ایک کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی ہمارے سنی بردرز ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ دکھ سے موسم شروع کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو یہی بڑا اچھا جواب دیا کہ آنکھوں کا وضو کرتے ہیں شبیر کے غم میں، اور زخموں کو رفو کرتے ہیں شبیر کے غم میں. اب سال کے آغاز میں جو چاہو کرو تم، ہم سال شروع کرتے ہیں شبیر کے غم میں. یہ ہمارا وہ ہے کہ ہمیں سال اسی طرح شروع کرنا اچھا لگتا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس طرح شروع کرتے ہیں. اور اب کی عزاداری کو لے کے آگے بڑھانا جو ہے واقعی ماؤں کو سلام ہے جو کربلا میں اس دن تھی، اپنے بچوں کو جیسے انہیں رات میں سجایا، یا اسی کی تیاری میں چھوٹے چھوٹے گود کے بچے یا ان لوگوں کو لے کے وہ مائیں چلی ہیں. ان جو بھی اس ٹائم 72ویں شہداء میں ہیں ان سب کو سلام ہے کہ وہ شاید ہم لوگوں میں وہ چیز نہ ہوتی جو اس پر مولا کے جو صحابہ تھے ان کے ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا سب نے. تو اس چیز کو تو ہم لوگ واقعی میں نہ بیان بھی نہیں کر سکتے، وہ جو ان کا وہ فیلنگ تھی، جو ان لوگ اس ٹائم مولا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے حق کے ساتھ، کیونکہ باطل کا تو انہوں نے کرنا ساتھ نہیں دینا تھا، تو اس میں وہ حق کے ساتھ جو انہوں نے ساتھ دیا ہے مولا کے ساتھ. اور کیا عشق تھا، وہ عشق تو بھی ہم لوگوں میں وہ نہیں ہے، لیکن حسرت ہے ہم لوگوں کے دل کی کہ کاش ہم لوگ بھی یعنی ان مولا کا ساتھ دے سکتے. لیکن اسی حسرت کو لے کے ہم لوگ جو اپنے بچوں میں وہ چیز کو لے کے چلتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی جنریشن کو یا بچوں کو لے کے آگے بڑھ سکیں اور اس طریقے سے جا سکیں. بالکل. اور یہ بھی دیکھیں نا کہ ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ جو میرے حساب سے باتیں اور آپ بھی اس میں کچھ ایڈ کر سکیں گی کہ حق کیا ہے. تو ولایت علی کا جو حق کی بات ہے اس کو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دونوں طرف مسلمان تھے، نمازیں بھی دونوں طرف پڑھی جا رہی تھیں اور سب ہو رہا تھا. تو ثابت یہ ہوا کہ صرف نماز پڑھنا، نماز ضروری ہے بے شک اور واجب ہے، وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن حق کا فیصلہ اس پہ نہیں ہوتا کہ کون نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں. ادھر بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، اذانیں دی جا رہی تھیں، مگر حق کا جنہوں نے ساتھ دیا وہی چاہے تعداد میں کم ہو، لیکن حق پہ رہنے والے اکثر تعداد میں کم ہوتے ہیں. یہ بھی ایک زندگی کی تلخ حقیقت ہے کہ حق پہ ہونے والے، سچ بولنے والے کم ہوتے ہیں، مگر بے شک حق جہاں حسین ہے، جہاں علی ہے، حق وہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ حق جو ہے وہ اسی گھرانے سے ہے، دین کو بچایا بھی اسی گھرانے نے ہے. آج اگر اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، یا مسجد امام بارگاہ یا کعبہ بچا ہوا ہے تو وہ اسی گھرانے سے بچا ہوا ہے. بالکل آپ کے ہاتھ سے بالکل متفق ہوں. کعبے سے ابھی آپ نے کہا تو مجھے فوراً ذہن میں جناب عبدالمطلب کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت ذہن میں آئی کہ اس وقت میں حق پہ ہمیشہ سے رہے، اسی لیے ان کے آگے کوئی بول بھی نہیں پاتا تھا. ان کی پرسنالٹی تھی، ان کا روپ تھا کہ جب ابراہ آیا تھا حملہ کرنے کے لیے، اور جس طرح سے انہوں نے خانہ کعبہ کی حفاظت یہ کہہ کے کی کہ اس کا رب ہی حفاظت کرے گا. تو بے شک یہ ان کے گھرانے کے ہے، یہ رسالت، امامت سب انہی کے گھر سے ہیں، اور وہی کہتے ہیں نا بنیاد ہی اتنی اسٹرانگ رہی ہمیشہ سے الحمدللہ کہ میں بالکل اس بات سے متفق ہوں. اب ہم اس دعا کے ساتھ کہ بی بی ہمارے اس حقیر سے پرسے کو قبول کریں، ہم اجازت لیتے ہیں. خدا حافظ.